الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الله في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. ہم قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جس معاشرہ میں میں اور آپ بس رہے ہیں اس کی حالت زار تو یہ ہے کہ حقیقی رشتہ دار بھی آپس میں دوسرے کے لیے ویسے جذبات نہیں رکھتے کہ جیسے کام مسلمان بھائی کے لیے ہونے چاہیے، جبکہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ دین ہمیں جہاں اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے وہیں حقوق العباد میں سے اہم ترین حق اعزا اقربا کا، ان سے حسن سلوک کا، اس کا بھی ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا ان اللہ یامر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ حکم کس بات کا ہے؟ بالعدل والاحسان، کہ تم نے عدل اور احسان کرنا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اسی طرح میرے اللہ احکم الحاکمین کا تمہیں حکم ہے
قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، ان سے حسن سلوک کرنا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ میرے اکیلے اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کرو، میرے ساتھ میری ذات میں، میری صفات میں، میرے اسماء و صفات میں، میرے اختیارات میں کسی کو میرا ساجی یا شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ النساء کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے بعد عزیز رشتہ دار، اپنے نسبی اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اس اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو کہ جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، اور یاد رکھو اس کے ساتھ ساتھ تم صلہ رحمی کرنے والے بھی بن جاؤ۔ اور مومنوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف بیان کیا ہے کہ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ ان کا یہ وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے وہ ان کو ملانے والے ہیں، جوڑنے والے ہیں، ان سے قطع کرنے والے نہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرما رہی ہیں وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریبی اعزا سے، عزیز رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، ان کا یہ حق ہے کہ تم اچھے انداز میں ان سے پیش آؤ۔ والمسکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی احسن انداز میں پیش آؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے، بلکہ جو یہ کام نہیں کرتے اس میں سستی کرتے ہیں۔ جیسے آج ہماری حالت ہے، معمولی بات پہ سال ہر سال کی ناراضگیاں، کہ اپنی زد اور انا میں ہم اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ خونی رشتوں کو بلانا اور ان کی خوشیوں میں جانا، جا اپنی خوشیوں میں ایک دوسرے کی خوشی اور غمی کے لمحات میں بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کے بعد اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا، جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان سے حسن سلوک کا درس دیا ہے، وہ ان کو معمولی بات پہ ہیلا بہانہ کر کے ان سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اپنے اس طرز عمل سے وہ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ معاملات معمولی نہیں ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، دنیا میں تو صرف اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر، مگر اس کے ساتھ ساتھ کل قیامت کے دن جہنم کی صورت میں برا ٹھکانہ بھی ان کا منتظر ہے۔ دنیا میں بھی لعنتی اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، کہ جو جن عزیز رشتہ داروں سے اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے جو اس کا لحاظ نہیں کریں گے۔
تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے، اسی طرح اعزا اقربا کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، نسبی اور خونی رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جس میں آج میں اور آپ حد درجے کی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو کسی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور اس کو نظر انداز کرنے کے جو دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں ان سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو۔ ہر مسلمان کے پاس سے گزرتے وقت جان پہچان ہو نہ ہو، جس کو بھی مسلمان سمجھتے ہو اسے سلام ضرور کیا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ضرورت مندوں کو جن کو کھانے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا کرو۔ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور تیسری تمہاری ذمہ داری، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ عزیز رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ تم نے رات کو سونے کی بجائے اللہ کی عبادت میں رات گزارنی ہے۔ اگر تم یہ عادات بنا لو گے، یہ کام کر لو گے، سلام کو عام کرو گے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ گے، صلہ رحمی کرو گے، اور رات کو تہجد کا، قیام اللیل کا، نوافل کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ گے، یاد رکھو تدخل الجنت بسلام، آرام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت کے وارث بن جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ، کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس کی خواہش، تمنا، آرزو ہو کہ اللہ اس کے رزق میں بھی فراوانی کر دے، اس کے رزق میں اللہ برکت ڈال دے، اللہ کی طرف سے اس میں برکتوں کا نزول ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مال میں بھی برکت، اور مال کے ساتھ عمر میں بھی اللہ برکت فرما دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرنے والا بن جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بن جائے۔ اگر وہ یہ عادت بنا لے گا تو اس کی خواہش کے مطابق اس کے مال میں بھی اللہ برکت فرما دیں گے، اس کی عمر میں بھی اللہ برکت فرما دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا تو اس نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا کہ اللہ مجھے بنا تو دیا، اپنے نام سے مجھے جدا کر دیا، مگر مجھے خدشہ ہے کہ مجھے کوئی اپنائے گا نہیں، کوئی کسی پہ رحم نہیں کرے گا، کوئی کسی سے جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں، یاد رکھ من وصلک وصلتہ، جو تجھے ملائے گا، تجھے اپنائے گا، میں اس کو اپنا لوں گا، میں اسے ملاؤں گا، اور یاد رکھ ومن قطعک قطعتہ، جو تجھے نظر انداز کر دے گا میں اللہ اسے نظر انداز کر دوں گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ جو رحم نہیں کرتا، معذرت قبول نہیں کرتا، بار بار معافیاں لوگ سلو کی کوشش کرتے ہیں، وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا، کسی کو معاف نہیں کرتا، درگزر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں،
کا جو دعویٰ، اس کا جو ایمان اس سے جو تقاضا کرتا ہے فلیصل رحمہ، کہ آپ کو صلہ رحمی بھی کرے، کیونکہ مومن کے یہی شایان جان، جس کا ایمان کا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، ایماندار ہوں، اس کا یہ ایمان کا دعویٰ اس سے تقاضا کرتا ہے کہ اب تو نے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ورنہ یہ تیرا دعویٰ محض دعویٰ رہے گا، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو اس کی ترغیب دلاتے ہوئے کہ اپنے نسب کو اچھی طرح پہچان لو، تاکہ تمہیں علم ہو کہ تمہارے نسبی اور خونی رشتہ دار کون سے ہیں، پھر تم ان سے اچھا سلوک کر سکو، اللہ کے اس حکم پر عمل کر سکو۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے اپنے رشتے کو پہچانو، خوب اچھی طرح اپنا نسب معلوم کرو، تاکہ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے جتنے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں تمہیں ان کا علم ہو اور تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے جنت میں جانے کی خواہش ہے، کوئی جنت میں جانے کا ٹوٹکا دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے کسی اختیار میں کسی کو ساجی یا شریک نہیں بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز اللہ نے تم پہ فرض کی ہے، اس میں نہیں کرنی، نماز ادا کرنی ہے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور اللہ نے اگر مال دیا ہے نصاب کو پہنچتا ہے، مال کی محبت میں ہیلے بہانے سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو یہ ٹوٹکا سن لے کہ تو نے توحید اپنانی، شرک سے بچنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو تو نے صلہ رحمی کرنی ہے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر یہ کام کرے گا تو تیری خواہش مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے واضح کر دیا لا يدخل الجنت قاطع، کہ معمولی بات پہ رشتوں کو ختم کرنے والا، کہ اپنی اولاد میں سے کسی کا رشتہ کر دیا تو مجھے پوچھا ہی نہیں، میری صلاح میرا مشورہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جب ہم نے ان کے جو ہے وہ سارے گھر والوں کو بما اہل و عیال بلایا تھا، اب انہوں نے صرف ایک آدمی کا جو ہے وہ ہمیں دعوت نامہ بھیجا ہے، لہذا ایک بھی حرکت نہیں کرے گا۔ معمولی بات پہ آج ہماری حالت تو اس قدر ہے کہ جو اپنی مصروفیت کی بنا پر ہمیں ضرورت ہو ہم فون کرتے ہیں، وہ نہ اٹھائے ہم کہتے ہیں اب اس کو دوبارہ میں فون ہی نہیں کروں گا۔ معمولی بات پہ ناراضگی، حقیقی رشتہ داروں کے ساتھ معمولی بات پہ بول چال ختم کر دینا، ان کی خوشیاں اور ان کی غمیوں میں شرکت نہ کرنا، یہ قطع رحمی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رشتوں کو ختم کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح قطع تعلقی کرنے والا، یہ کسی صورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمازیں پڑھ لے، حج کر لے، جتنے صدقہ خیرات کر لے، جتنے چاہے وہ کام نیک کر لے، اگر وہ قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ کسی صورت جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اور پھر جب ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے اپنے رشتہ داروں کی شکایت کی شکوہ کیا تو آپ نے صلہ رحمی کا حقیقی مفہوم بتلایا کہ اللہ کے رسول، میں تو ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، مگر وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کی بجائے برا سلوک کرتے ہیں، میں سلوک کرنا چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں،
بارہا کوشش کر، مگر وہ ہیں کہ اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا کے جو ہے وہ ہر وقت انکار کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس الواصل بالمقافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ اللہ نے جو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے نا، یہ عدلے کا بدلہ نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ جو تم سے اچھا سلوک کرے تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی حقیقت میں ہے ہی یہ کہ وہ عزیز رشتہ دار تو تم سے اچھا سلوک نہیں کرتا، کرنا اسے بھی چاہیے، اللہ کا اسے بھی حکم ہے، مگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، مگر تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ وہ طرز عمل ہے جس سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، یہ وہ انداز ہے جس کو اپنانے کا صلہ رحمی کا اللہ نے جو ہے حکم دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کا جو ہے وہ درس دیا ہے۔ اور یاد رکھیے آج ہماری پریشانیوں کا ایک سبب بھی یہی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ یاد رکھو دنیا میں سب سے جلد اللہ کی عذاب اور اللہ کی پکڑ میں جو انسان کو لانے والے اعمال ہیں وہ صرف دو ہیں، کہ جن جرموں کی پاداش میں بہت جلد دنیا ہی میں انسان اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو وہ دو کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا ایک بغاوت ہے کہ حکمرانوں کی بغاوت، ایک ایسے اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو اس قدر ناپسند ہے، بہت جلد باغی انسان اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا یہ قطع رحمی ہے، معمولی بات پہ رشتوں کو جو ہے وہ ناراض کر بیٹھنا، رشتے ختم کر دینا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خونی رشتے کو ختم کر دینا معمولی بات پہ اللہ کو اس قدر ناپسند ہے کہ اس کی سزا بہت جلد دنیا ہی میں اللہ کے عذاب کی صورت میں جو ہے وہ گرفت میں انسان آ جاتا ہے۔ تو یہ دو ایسی غلطیاں ہیں، بغاوت اور قطع رحمی، جو بہت جلد اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، انسان اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک سائل نے، ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کو ہم اپنے بندوں کا کون سا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید پہ کاربند رہنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمایا اور اس کے بعد رشتوں کو ملانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے شرک ناپسند ہے، اسی طرح قطع تعلقی کرنا، رشتوں کو ختم کرنا، جو حقیقی نسبی یا خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح ناپسند ہے جیسے اپنے ساتھ شرک ناپسند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قطعها حرم اللہ علیہ الجنہ، جو معمولی بات پہ حقیقی رشتے کو، خونی رشتے کو، نسبی رشتے کو نظر انداز کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے کہ بس اب انہوں نے ہمارے ساتھ رشتہ داری نہیں کی، انہوں نے اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا ہمارے بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ طے نہیں کیا، ہماری جو خواہش تھی، ہماری جو تمنا اور آرزو تھی اس کو پورا نہیں کیا، اب باقی سارے رشتے بھی ختم، یہ رشتہ نہیں کیا تو باقی رشتے بھی ختم۔ تو یاد رکھیے ایسا انسان، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ ایسا انسان کسی صورت بھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ تو اس قدر رشتہ داروں کہ اگر کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ خون کا نسب کا رشتہ ہے مگر مذہب کسی اور پہ کاربند ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار، جیسا کہ صحابہ کے دور میں موجود تھا یہ معاملہ،
اسی لیے تو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات پوچھی تو نبی کریم علیہ السلام نے رہتی دنیا تک لوگوں کو بتلا دیا کہ رشتے کی اہمیت کیا ہے، خونی اور نسبی رشتے کی اہمیت کیا ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ماں ہے تو مشرکہ، مگر رشتے کے اعتبار سے ماں کا درجہ رکھتی ہے، وہ میری حقیقی ماں ہے۔ اب وہ ذہن میں کوئی دنیاوی مفاد لے کے میرے پاس آ رہی ہے کہ میں اس کو دنیا کا کوئی فائدہ پہنچاؤں گی، تو اب مسلمان تو وہ ہے نہیں۔ اے اللہ کے رسول اب بھی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس کی ضرورت کو پورا کروں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ماں ہے، حقیقی رشتہ ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے مگر یہ رشتہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب بھی تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے حقیقی رشتہ دار وہ تو ہماری پسند ناپسند کو اچھا سمجھتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں۔ اب اولاد کی نظر میں وہاں رشتہ اچھا نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کا جہاں کہہ رہا ہے وہاں رشتہ کریں گے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ نقصان کا سبب ہوگا، جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں اس کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ اسی طرح بیٹی کے معاملہ میں جو ہے وہ بہتر سوچتے ہیں، کیونکہ کوئی ماں کوئی باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے بارے میں برا نہیں سوچتی، بہتر سوچتے ہوئے اس کے کسی فیصلے کو نظر انداز کر کے اپنا فیصلہ لاگو کر دیتے ہیں۔ تو حقیقی ماں باپ جو مسلمان بھی ہوں، ہم مذہب بھی ہوں، وہ اگر ہماری پسند اور ناپسند کی بجائے اپنا کوئی فیصلہ، اپنا کوئی اختیار استعمال کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی کسی صورت یہ زیب نہیں دیتا کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ گستاخانہ رویہ اپنائیں۔ یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے لاکھوں جو ہے وہ اربوں جانور مسلمان قربان کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا معاملہ، سارے واقعات اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دی تاکہ پتہ چل جائے کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے۔ باپ اگرچہ مذہب غلط ہے مگر پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، باپ گھر سے نکال دیتی ہے، مگر پھر بھی قرآن کے الفاظ گواہ ہیں کہ آپ والد کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ جس نے گھر سے نکال دیا، جس نے جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مانی، مگر پھر بھی وہ ساری زندگی ان کے لیے جو ہے وہ دعا گو رہتی ہے، جیسے انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کو جو ہے وہ اس کی پاسداری کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جیسے اللہ نے اپنی عبادت ہم پہ فرض کی ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ جو تمہارے نسبی رشتہ دار ہیں، جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ صلہ رحمی کہتے اس کو ہیں کہ دوسرا اچھا سلوک نہ بھی کرے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی ہے جس کا مجھے اور آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے کو دنیا میں بھی مال اور عمر میں برکت کا اور آخرت میں جنت کا وعدہ کیا ہے، اور معمولی بات پہ کوئی رشتے ختم کرنے والے کو دنیا میں بھی جلد اللہ کے عذاب کی وعید ہے اور آخرت میں بھی جہنم کی وعید ہے کہ کسی صورت قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمارے حالات سدھر جائیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کی جو ہے وہ نعمتوں کی برکہ ہم پہ برستی رہے، تو ہمیں عزیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دیگر جو احکامات سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے ان کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا